بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو اینڈ گڈ ایوننگ ویورز. قرآن اور سائنس کی ایپیسوڈ 4 کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محبوب علی شیخ، اور میرے ساتھ کیلگری سے موجود ہیں پروفیسر یونیورسٹی آف کیلگری نیورو سائنٹسٹ محترم جناب نوید سید صاحب. نوید صاحب ونس اگین ویلکم ایپیسوڈ 4 کے اندر. آپ کا شکریہ، آپ اپنا بڑا قیمتی لمحات اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزے کی حالت میں ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں. وعلیکم السلام. دیکھیں آپ کی جو کاوشیں ہیں اس میں ہم تھوڑا سا اگر ساتھ دے دیں آپ کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ فضیلت ہماری ہے اس میں. صاحب آپ نے ماشاءاللہ ہر چیز کو ڈسکرائب کیا ہے، لیکن ایک اور چیز ہے جو ہم چاہیں گے کہ آج اس پہ بھی جو ہے وہ بات کی جائے، کہ جیسے آپ نے سورۃ النبا کا بتایا اور ہم نے جو ہے وہ سورۃ الانعام کا بتایا. قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے سورۃ الانبیاء، اس کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم ہی نے بنایا. اللہ رب العزت کے بنائے گئے یہ حفاظتی آسمانی چھت، جس کو ہم پروٹیکٹڈ روف کہتے ہیں، سائنسی تحقیق کیا کہتی ہے؟ اور اس پہ بھی ظاہر ہے کچھ سائنس نے تحقیق کی، اور زمین ہماری جو 270 سے زیادہ منفی ڈگری ٹیمپریچر ہے اس کو کس طرح برداشت کرتی؟ دیکھیے یہ بھی ایک بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ یعنی ہر چیز کو اللہ نے ایک بہت ہی کیلکولیٹڈ طریقے سے جو ہے وہ بنایا بھی ہے اور اس کو قائم بھی رکھا ہوا ہے. اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ہماری کائنات اس رفتار سے پھیل رہی ہے کہ وہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ رفتار سے پھیل رہی ہے، کہ جس میں تقریباً 72 جو ہے وہ کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے وہ ٹریول کرتی ہوئی ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہماری جو دنیا ہے یہ ہم لوگ اس سے کیوں بکھر کیوں نہیں جاتے، منتشر کیوں نہیں ہو جاتے، یہ کائنات ایک دفعہ فال اپارٹ کیوں نہیں کر جاتی؟ تو دیکھیے اللہ نے ہر چیز کے، اور انشاءاللہ ایک کوشش ہوگی کہ اگر سامعین آپ کے ذہنی طور پہ آمادہ ہوں تو انہیں کچھ ایسا عادات دے دیے جائیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں اعظم ہے، کہ جس سے جو ہے وہ کلیات قرآن کے سمجھنے میں کافی ان کو آسانی ہوگی. تو قرآن میں اللہ یہی کہتا ہے کہ ہم نے ہر شے کو نمبر دے دیے. اب دیکھیے کہ اتنا صاف صاف نمبر دے دیے، اور ہمیں وہ نمبر سب معلوم ہیں، ہم نے انہیں لکھ بھی دیا ہے. بار بار کہا ہم نے، بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان نمبروں کو لکھ بھی دیا ہے، سب اعداد و شمار کر لیے ہیں. تو ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے. تو آپ اس میں مثال دیتا ہوں کہ یعنی سورج اور زمین کا اگر آپ تناسب دیکھیں، یعنی ہماری جو دنیا ہے یا ہماری جو وہ ہے، تو اس کا اگر آپ تناسب دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ سورج جو ہے وہ 150 ملین کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے زمین سے، جبکہ چاند جو ہے وہ 40,000 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند سورج کے مقابلے میں 400 گنا چھوٹا ہے. اچھا، یہ کیلکولیشن اتنی عمدہ ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ اگر سورج کو گرہن لگتا ہے تو چاند اسے پوری طرح چھپا لیتا ہے. یہ ریشوز جو ہیں یہ ہمیں باور کراتی ہے کہ دونوں ڈسک ایک ہی سائز کے ہیں، گو کہ یہ فاصلے میں دیکھیے کتنے مختلف ہیں. تو اگر لوگ کہیں کہ یہ سب کچھ چانس کے طور پہ ہوا، تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ہر ایک سیکنڈ میں 24 گھنٹے تک 14 بلین سال تک آپ لاٹری کے ٹکٹ خریدتے رہیں اس توقع سے کہ آپ وہ لاٹری جیت جائیں گے. تو دیکھیں کتنی ناممکنات سی بات ہے کہ یہ کیلکولیشن ہے. میں آپ کو تھوڑی سی اور کیلکولیشن بھی بتاتا ہوں کہ جب یعنی کسی بھی چیز کی تخلیق کو دیکھیں آپ، چاہے وہ آسمان ہو، چاند، ستارے، زمین، چونٹی کو دیکھ لیں، انسان کو دیکھ لیں، اور مالیکیولز ہیں اور ایٹم وغیرہ، ان تمام میں آپ کو عقل کل کے شواہد ملیں گے، اور اس پہ مہر بھی جو ہے وہ خالق کے کل کے قوانین کی لگی ہوئی ملے گی. تو آپ کو یہ سوچیں گے کہ یہ نمبر، یہ چیزیں، یہ خود سے کسی بھی طرح سے اپنے وجود میں قائم نہیں رہ سکتی. تو آپ ذرا غور کیجئے فار ایگزامپل کہ درخت، پتے، پودے، پھول، رنگ، یہ تمام کے تمام جو ہے اللہ کے نمبرز کے تابع ہیں. آپ نے وہ سنا ہوگا میتھ کے اندر، ریاضی میں جو ہے فوبینچی کے جو سیکوینس ہے کہ جس میں اگر ایک کو آپ لیں کہ 1 جمع 0 تو 1 ہو گیا، 1 جمع 1 2 ہے، 1 جمع 2 3 ہے، 3 جمع 2 5 ہے، 5 جمع 3 8 ہے، 8 جمع 5 13 ہے، 13 جمع 8 21 ہے، اور 21 جمع 13 34 ہے، 34 جمع 21 وہ 55 ہے، اور 55 جمع 34 وہ 89
89 ہے. اب دیکھیں یہی قوانین آپ کو فطرت کے اکثر مناظر میں بھی کار فرما نظر آتے ہیں. اب اوک کے پتوں کو دیکھیں کہ ان کے تنے کے ساتھ جو ہے وہ یعنی 5/2 کے انٹرول کے ساتھ یہ ایک دوسروں کے مقابلے میں ہیں. تو بیچ کے پتے جو ہے وہ 1/3 پہ ہیں. جو ایلم درخت کی شاخیں ہیں اور پتے نکلتے پروان چڑھتے ہیں وہ آدھے فاصلے پہ ہیں ایک دوسرے سے اس کے تنے کی نسبت سے. ڈیزی کے پتوں کو دیکھیں. تو اگر یہ میں مثالیں دیتا رہوں تو آپ کا پورا ماہ اسی میں گزر جائے گا، لیکن یہ چیزیں ضروری ہیں کہ آپ ان کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ انہی نمبرز کی وجہ سے ہم انشاءاللہ اس پہ آئندہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ختمی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہو گئی کہ آپ جو ہے وہ یہاں سے وہاں چلے گئے اور رات میں سفر کیا اور تخت بلقیس کو لایا گیا، تو اس کی باڈی کو کس طرح سے وہ مالیکیولز کے ذریعے سے ڈیکمپوز کر کے دوبارہ کنسٹرکٹ، جیسے سٹار ٹریک کی تھیوریز ہیں. تو قرآن نے دیکھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے اپنے اسرار کو اللہ نے جو ہے عیاں کیا ہے، پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اکثر لوگ جو ہے وہ یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی روحانی فائدہ نہیں بھی ملتا تو اس میں جو ہے آپ کو ایک امیجنیشن ایسی کریٹ کر دیتا ہے قرآن کہ جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ سوچیں، تخیل کریں، آپ اس پہ غور کریں، اور وہ کس طرح سے آپ کے ذہن کو ایک نئی اڑان دیتی ہے کہ جس سے ذہن آزاد ہو جاتا ہے. اور یہی اللہ نے بار بار قرآن میں یہی کہا ہے کہ دیکھیں تم تفکر کیوں نہیں کرتے. تو ان نمبروں کو ذرا ذہن میں رکھیے، ہم ان کو تھوڑا سا اور یعنی ڈی این اے کی نیوکلیس پروٹین کی حد تک لے کر جائیں گے. لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو سب سے بڑی مسجد نبوی میں آپ کلاس لیتے تھے تو 4000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ تھے، جس میں آپ کے شاگردوں میں امام شافعی کی نسبت ہے، امام ابو حنیفہ کی ہے، اور تمام جو ہے وہ بعد کے جو امام بھی ہیں انہوں نے بھی فیض جو کیا ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات سے. تو آپ کلاس جو لیتے تھے اس کلاس کے اندر جو ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ہر فرقہ کے، ہر مذہب کے. تو ان میں ایک شاکر نامی شخص تھا، وہ کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، اللہ ہے اور اس کا وجود ہے. جب میرے حواس خمسہ کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے تو وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی میرے لیے، وہ چیز کا وجود ہی نہیں ہے. تو آپ نے کہہ دیا کہ ایسے خدا ہے جو نظر نہیں آتا. کہنے لگے ہندوستان میں بھی ایک ایسا ہی ہے، انہوں نے بہت بڑا بت ہے وہ پردے کے پیچھے چھپایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں نظر نہیں آئے گا، اگر آیا تو تم جل کے بھسم ہو جاؤ گے، تم دیکھ نہیں سکتے. تو انہوں نے بھی اپنا خدا بنایا ہوا ہے. پھر کہنے لگا یہ آپ کہتے ہیں اللہ نے یہ سب کائنات بنائی ہے، یہ گھاس، یہ پرندے، یہ تو میرے سامنے، یہ جھوٹی میرے سامنے پیدا ہوئی، انڈے سے نکل کے آئی ہے، گھاس میرے سامنے ہوئی. تو پھر وہ کہنے لگا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگوں نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ کے قرآن میں یہ سب چیزیں ڈسکرائب کی گئی ہیں. تو وہ بولنے لگا تو جیسے ہمارا طریقہ ہوتا ہے لوگ کھڑے ہوئے سے اس کو فنش کرنے کو. جب اس نے فنش کیا تو وہ امام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے جسم میں خون سرکٹ کی طرح گردش کرتا ہے، تمہارے حواس خمسہ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، مجھے تو نہیں معلوم کہ خون سرکٹ کی طرح سے گردش کرتا ہے. تو امام نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس خون کی گردش کو دیکھیں گے بھی، پہچانیں گے بھی، اور اس سے تمہاری امراض اور زندگی کے جو نظام ہیں سارے ان کو بھی عیاں کریں گے. تو پھر امام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے جسم میں چھوٹی چھوٹی سی مخلوق ہے جو ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی چھوٹی ہے، تمہاری جسم میں پیدا ہوتی ہے، تمہارے جسم میں سرو کرتی ہے، تمہارے جسم میں مر جاتی ہے. تمہیں معلوم ہے، تمہیں احساس ہے، تم دیکھ سکتے ہو، تمہارے حواس خمسہ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے. تو وہ سیل ہے، ڈی این اے، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں. تو پھر آپ نے کہا کہ دیکھو یہ جو بت جس کی تم پرستش کرتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ایک وقت یہ لیکوڈ کی طرح سے، پانی کا لفظ استعمال نہیں کیا امام جعفر صادق، کہا کہ لیکوڈ کی طرح سے بہتا تھا. جب یہ سولیڈیفائی ہو رہا تھا، اس کو پکڑ کے اگر تم کرش کرتے تو یہ بالکل پاؤڈر کی طرح سے بھر جاتا. تو کہا کہ یہ پھر جب جمع تو اس سے یہ پتھر بنے، جمادات بنے، جس سے جو ہے یہ تم نے یہ اپنا بت بنایا ہے. پھر آپ نے کہا کہ یہ جو تم نے گھاس دیکھی ہے، اللہ ہر چیز کو، ان چیزوں کو خود سے بیٹھ کے انسانوں کی طرح سے اینٹ بائی اینٹ نہیں بناتا، بلکہ وہ ان کے اندر صلاحیتیں ودیت کرتا ہے
اور ان صلاحیتوں کی ودیت ہونے کی وجہ سے وہ ان تمام جتنے بھی عمل ہیں ان کو کار فرما لاتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ہوا چلاتے ہیں، قرآن میں بھی کہا کہ ہم نے ہوا چلائی، ہوا سے ہم نے بادل کو موو کیا، بادلوں سے ہم نے پانی برسایا، پانی جب زمین پہ آیا تو اس سے ہم نے خلقت کی، زمین مردہ تھی ہم نے اس کو زندہ کیا. اب ایک زندہ اور مردہ کی بھی اگر آپ کانسیپٹ دیکھیں تو وہ زمین تو زندہ مردہ تھی، اس کو زندہ کیسے کیا؟ تو زندگی اور موت کا بھی حیات قرآن میں بڑا ڈیفرنٹ ہے. تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ موت و حیات ہے کیا. اس کو اللہ کیا کہتا ہے کہ جب زمین تھی لیکن وہ باور نہیں کرا سکتی تھی، بیج کو شگافتہ نہیں کر سکتی تھی، اگا سکتی تھی، اپنی صلاحیتوں پہ وہ کار فرما نہیں تھی، تو وہ زندہ تھی. تو اسی طرح سے انسان بھی جو ہے اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار، جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، جو اللہ نے اس کو علم، فہم، فراست اور اس کی جو صلاحیتیں ہیں، اگر ان کو وہ پہچان کے ان کو جامع عملی نہیں پہنائے گا تو وہ انسان بھی زندہ ہے. تو قرآن میں موت و حیات کا کانسیپٹ بھی تھوڑا سا ہمارے اور آپ کے حساب سے مختلف ہے، خلقت کے حساب سے بھی مختلف ہے. وہ ایک سپرم کو یہ ودیت کر دیتا ہے کہ جب بھی وہ ایگ کو انکاؤنٹر کرے گا تو اس کو فرٹیلائز کرے گا. اب اللہ بیٹھ کے ہر چیز کو، ہر سپرم کو فرٹیلائز نہیں کرتا ہے، اس نے صلاحیت دے دی اس کو. اب کیسے حالات سے وہ گزرتا ہے، وہ اسی حالات کے حساب سے، اگر کچھ ڈرنکنگ کرتا ہے، الکوہل ہے، نشے کی حالت میں ہے، اور چیزیں ہیں، سٹریس ہیں، تو وہ اس کا عمل جو ہے فرٹیلائزیشن کا وہ افیکٹ اس سے ہو جاتا ہے. تو قدرت نے دیکھیے کہ امپاورمنٹ کا کانسیپٹ ہے کہ وہ خدا ہر چیز کو بیٹھے ہوئے کائنات کو خود سے چلاتا نہیں ہے، لیکن اس کائنات کی ہر شے کو اس نے شعور دے دیا، اور اس شعور کی بنیاد کے اوپر وہ کائنات کی چیزیں جو ہیں وہ اپنے اپنے سسٹم میں، اپنے اپنے مدار میں، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، وہ ویسے کار فرما رہتی ہیں. آسمان کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے ابھی ایک صورت آپ کے سامنے ڈسکس کی تھی کہ اس کو حفاظتی چھت بنا دیا ہے. تو ظاہر اس پہ بھی سائنس نے ریسرچ کی کہ کس طرح اس کو حفاظتی چھت بنایا گیا. جی، تو اس میں دیکھیے نا کہ آپ کے بھی آسمانوں کی بھی 7 لہریں ہیں، 7 تہیں ہیں. تو اکثر یہ جو آپ کی جیسے یعنی کانسیپٹ ہے سائنس کے اندر بھی کہ یہ گیلیکسیز کی لمیٹیشنز ہیں کہ اس کے اندر اپنی اپنی دنیا جو ہے وہ خلق کی ہوئی ہے، اور وہ ایک قسم کی یعنی جیسے آپ نے کہا تھا کہ ریڈیشنز بھی نکلتی ہیں، شعائیں بھی نکلتی ہیں. اگر ہم سورج کی روشنی اگر ہمارے ہاں فلٹر ہو کر نہ آئے تو اس میں اتنی یو وی ریڈیشن ہے کہ جس سے جو ہے وہ ہماری زندگی جو ہے وہ نہ تو اناج اگے گا، نہ یہاں پہ کچھ اور ہوگا. تو یہ اس اسپیسیفک ٹاپک کو اگلے اس کے لیے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کا وقت بھی اب ختم ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو تمہیدیں ہیں وہ تھوڑی سی غور طلب بھی ہیں، اور ان کو اسٹرائپ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ کے ناظرین جو ہے وہ بالکل آدھی بات پہ رہ جائیں. صحیح، بہت بہت شکریہ ونس اگین پروفیسر ڈاکٹر نوید سید صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. ناظرین، آپ کے پیغامات اور محبت کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. ہم معذرت چاہتے ہیں، میں نے پھر آپ سے کہا تھا کہ بہت مختصر ترین دورانیہ ہے ہمارا پروگرام کا، کیونکہ افطار ٹرانسمیشن کا وقت بہت محدود ہوتا ہے. اس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہت مختلف قسم کے پروگرام لے کے آئیں، جس میں ایک پروگرام قرآن اور سائنس بھی ہے جس کو آپ باقاعدہ دیکھتے ہیں. اپنے پروگرام کے اختتام سے قبل ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور علم کے خزانے بھی کھول کر رکھ دیے ہیں. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں تاکہ اس کتاب یعنی قرآن پاک سے استفادہ حاصل کر سکیں. اپنے ہوسٹ محبوب علی شیخ اور پروفیسر ڈاکٹر نوید سید صاحب کو کیلگری سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو ہم نے ذکر کیا تھا سورۃ النبا کا اور سورۃ الانبیاء کا، اور آسمان کو محفوظ چھت بنانے کا، اور روشنی جو ابھی نوید سید صاحب نے بتایا کہ سورج کی جو کرنیں ہیں جو بڑے بڑے شہاب و ثاقب ہیں، اس کے حوالے سے ہم تفصیلی پروگرام پیش کریں گے آپ کے ساتھ. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. ایک بار پھر پاکستان کینیڈا زندہ باد.